اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت سے کریں گے معمول کے مطابق، اور خاکسار آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو ہم بار بار تلاوت پیش کرتے ہیں اور ہر کلاس کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، اس میں حکمت یہی ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت بار بار کرتے ہوئے سیکھ جائیں گے کہ صاد کو کیسے ادا کرنا ہے، سین کو کیسے ادا کرنا ہے، را کو کیسے ادا کرنا ہے، توئے میں اور تا میں کیا فرق ہے، بڑی مد ہو تو کتنا لمبا کیا جاتا ہے، حرف مدہ کے قواعد کون سے ہیں، انہیں کس طرح لمبا کیا جاتا ہے۔ ہم جب یہ سب باتیں پڑھیں گے، اور یہ سبھی قواعد وہ ہیں جو خاکسار آپ کے سامنے پچھلی کلاسز میں بار بار دہرا چکا ہے، کئی بار سمجھا چکا ہے، تو ان تمام قواعد کا بار بار اعادہ کرنے سے اور ان کو یہاں پر ان کے پریکٹیکل پڑھنے سے ہماری تلفظ، ہمارے ترتیل جب بہترین ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا باقی قرآن کریم کا پڑھنا بھی ہم پر آسان ہوگا اور ہم اس کو درست طریق پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اپنی کلاس کے ہم آج اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، اور کلاس کے پچھلے حصے میں ہم نے
قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق 6 دلائل پڑھے تھے، یعنی 3 دلائل پہلی کلاس میں، 3 دوسری میں، اور کل ملا کر ابھی تک ہم 6 دلائل پڑھ چکے ہیں۔ آج خاکسار آپ کے سامنے 4 مزید دلائل پیش کرے گا کہ جو قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق دلائل ہیں، اور یہ وہ دلائل ہیں کہ جن دلائل کو قرآن کریم ہی پیش فرماتا ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی مذہبی کتاب ان دلائل کو اپنے اندر شامل نہیں رکھتی۔ 6 تو آپ نے پڑھ لیے تھے۔ 7ویں دلیل یہ ہے کہ جو کتاب کامل ہو تو ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ بھی پھر خود اس کی حفاظت فرمائے، یعنی انسان اس کتاب کی حفاظت کرنے کے لیے جو دعوے کریں گے یا کوشش کریں گے وہ تو ناقص ہوگی، ایک حد تک ناقص ہوگی، اور ایک حد تک ناقصیت کے بعد وہ کوشش ختم ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے براہ راست اپنی ذات پر خود لیا ہے، تو پھر یقیناً طور پر یہ کتاب ایسی کامل کتاب ہے کہ دنیا میں اس کتاب کا ثانی اور کوئی نہیں، کیونکہ دنیا میں کسی مذہب کی کسی کتاب کے متعلق نہ یہ دعویٰ ہے، نہ اس کتاب میں دعویٰ ہے، نہ اس کتاب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ، اس کا ٹھیکہ خود تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کا ڈائریکٹ وعدہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ 8ویں دلیل یہ ہے کہ جو کتاب کامل ہو وہ لازمی ہے کہ اس میں ایسی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی سچائیاں ہوں کہ جو کبھی بھی منسوخ نہ ہو، جو کبھی بھی ختم نہ ہو سکیں۔ اور ہم اس لحاظ سے قرآن کریم کو اگر دیکھیں تو قرآن کریم ہی تمام دنیا میں موجود مذہبی کتابوں میں سے واحد وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کا ہر حکم، ہر لفظ اور اس کا ہر شوشہ قابل عمل ہے، اور کوئی بھی حکم یا کوئی نقطہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ باقی کتابوں میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب قرآن کریم میں الحمدللہ اس کا کوئی حکم نہ بے فائدہ ہے، نہ باطل ہے، نہ بیکار ہے، نہ قابل نسخ ہے، نہ یہ پہلے قابل عمل تھا اور اب قابل عمل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں ایک قائم رہنے والی اور راستی پر مبنی تعلیمات موجود ہیں جو اس کتاب کے کامل ہونے پر ایک دلیل ہے۔ پھر 9 دلیل یہ ہے، یعنی دلیل 9ویں دلیل یہ ہے کہ کامل کتاب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں غیب کے متعلق خبریں ہوں، یعنی وہ کتاب ہمیں وہ خبریں مہیا کرے، وہ خبریں پیش کرے کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ اور یقینی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ غیب کو صرف خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، تو جب خدا تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اور اسی قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ خدا تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب میں سے جس کو چاہے اسی پر اطلاع دیتا ہے، رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں غیب کی خبریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائیں، اور وہ خبریں ہم سب نے پوری ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور انشاءاللہ تا قیامت وہ خبریں پوری ہوتی رہیں گی، تو یہ بھی پھر اس بات کی ایک بہت بڑی صادق سچائی کی دلیل ہے کہ تمام دنیا کی مذہبی کتابوں میں سب سے بڑی سچی کتاب ایک قرآن کریم ہے، جس میں خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی براہ راست غیب کی باتیں موجود ہیں، اور دنیا کی اور کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں موجود نہیں ہیں۔ پھر 10ویں دلیل ہم پڑھیں گے جو ہماری ان دلائل کی ترتیب کی 10ویں اور ایک لحاظ سے آخری دلیل ہوگی۔ اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ کسی اور مضمون کو پیش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کامل کتاب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی تعلیمات پیش کرے کہ جن تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ دنیاوی اور روحانی طور پر
وہ اعلیٰ ترین مدارج کو حاصل کر سکیں۔ اور ہم اس لحاظ سے جب قرآن کریم کو دیکھیں تو جب قرآن کریم پر مسلمانوں نے بہترین اور صحیح طرح عمل کیا تو وہ دنیا کے بھی سردار بنے اور دین کے بھی سردار بنے۔ اور جب مسلمانوں نے اس قرآن کریم پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر وہ دنیاوی طور پر یا روحانیت کے لحاظ سے وہ ایک لحاظ سے نزول کا شکار ہو گئے، وہ ذلیل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کتاب وہ ہے کہ جو کتاب اپنے پر ایمان لانے والوں اور اپنے پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں اور روحانیت میں نہ صرف اعلیٰ ترقیات عطا فرماتی ہے بلکہ یہ خوشخبری بھی دیتی ہے کہ جو میری ان تعلیمات پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی دنیاوی اور روحانی طور پر کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ مدارج اور درجات پر فائز کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اس کتاب یعنی قرآن کریم کی صداقت اور سچائی پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن کریم کو کبھی بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی عام کتاب نہ سمجھیں بلکہ یہ وہ کلام اور وہ کتاب ہے جو ہمارے خدا کی طرف سے ڈائریکٹ ہم پر نازل فرمایا گیا۔ اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا۔ تو جب یہ ہمارے خدا کا خط ہے جو ہمارے نام براہ راست نازل ہوا تو پھر اس خدا کے خط کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر پھر عمل کرنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہوگا، اس بات کو ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔